اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے، نہیں دیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے، کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ نے اس میں مسلمانوں کی کامیابی کا راز چھپایا ہے اور بتلایا گیا جب تک مسلمان قرآن کو سینے سے لگاتے رہے، قرآن کو پڑھتے رہے، اس پر عمل کرتے رہے، آگے پہنچاتے رہے، تب تک ساری دنیا میں مسلمانوں نے حکومت کی۔ جب قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، سیکھنا چھوڑ دیا، پہنچانا چھوڑ دیا، سمجھنا سمجھانا چھوڑ دیا، اللہ نے کہا جاؤ پھر جب تم میرے قرآن جبرائیل امین لاتے رہے 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر، باوجود اس کے کہ مشرکین نے طرح طرح کی باتیں کی اور باتیں کسی اور مختلف طریقوں سے آزمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان دنوں میں ان آزمائش میں بھی حضور نے قرآن کو سینے سے لگایا۔ قرآن بڑی مشقتوں سے آیا ہے۔ اس وقت لکھنے کے لیے پین نہیں ہوا کرتے تھے اور کوئی کاغذ نہیں تھے، ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا قرآن، شاخوں پہ لکھا جاتا، پتوں پہ لکھا جاتا، اسی طریقے سے کھجور کی شاخوں پہ قرآن لکھا جاتا۔ اس طریقے سے قرآن کو لکھا جاتا رہا۔ جب ایک آیت اترتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کے نبی کسی صحابی کو بلاتے اور فرماتے اس آیت کو فلاں صورت کے ساتھ رکھو۔ مسجد نبوی میں ایک جگہ خاص وہاں حضور فرماتے اس قرآن کو۔ اس طریقے سے صورتیں رکھی جانے لگی۔ قرآن ٹکڑوں میں تھا رکھا ہوا تھا، حضور دنیا سے چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، انہوں نے ان کے زمانہ میں مسلمانوں کی جنگیں ہوئی۔ یمامہ جو ایک شہر تھا ان کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی، جس میں 70 کے قریب حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس بات کی فکر ہوئی اگر یہ حافظ قرآن اس طرح شہید ہوتے گئے تو قرآن کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سارے قرآن کو انہوں نے ایک جگہ کر دیا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کی صورتیں بھی بنائی، سپارے بھی بنائے اور ان کو محفوظ کر کے ایک جگہ لکھوا دیا، ایک جگہ لکھوا کر رکھ دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طریقے سے قرآن پر ایمان لانا، دوسرے نمبر پہ قرآن کو پڑھنا، تیسرے نمبر پہ قرآن کو سمجھنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے سیکھ لو سیکھ لو، نہ سیکھو تو نہ سیکھو، پڑھ لو پڑھ لو، نہ پڑھو تو نہ پڑھو، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اگر ہم ساری زندگی دنیا کمانے میں، دنیا وصول کرنے میں، دنیا حاصل کرنے کر کے دنیا سے چلے گئے، قبر میں اتر گئے، نہ سمجھا قرآن کو، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ سمجھایا، تو میرے بھائیو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ آخر میں فرمایا جب قرآن کو سمجھ لیا جائے اس کے بعد اس پر عمل کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ آپ نے قرآن کو سن بھی لیا اور قرآن کو اس کے بعد آپ ایمان بھی لے آئے، سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، پڑھ بھی لیا، اب قرآن کا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ آخر میں فرمایا قرآن کا حق یہ ہے جب آپ نے سمجھ بھی لیا اب اپنی ذات تک اس کو محدود نہ کریں، اب اوروں کو بھی جنت کرا سکے۔ مسلمان تو اس لیے آیا تھا، خود بے عمل ہو کے بیٹھ گئے، دوسروں کی خیر کے لیے، رفع رسانی کے لیے مسلمان آیا، خود بھی جہنم سے بچنا، اوروں کو بچانا، خود بھی جنت کا راستہ دیکھنا، دوسروں کو دکھانا، اچھائی اور بھلائی کی طرف جانا، اوروں کو اچھائی اور بھلائی کی دعوت دینا۔ مسلمان تو اس لیے آیا۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور وہ سکھاتا ہے۔ سب سے بہترین شخص ہی وہی ہے جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے اوروں کو بھی سکھاتا ہے۔ یعنی سب سے بہترین نوکری یہی ہے، قرآن سیکھنا، اوروں کو سکھانا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لفظ پر اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں، قرآن پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اب جو ایک آیت پڑھے گا، ایک رکوع پڑھے گا، اس کے کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، کتنے درجات بلند ہوں گے، کتنی نیکیاں ملیں گی، کثرت سے نیکیاں ملیں گی۔ حضور کا فرمان ہے جس آدمی نے اپنے بیٹے کو قرآن ناظرہ پڑھایا، ناظرہ قرآن، اللہ اس کی بخشش کرے،
ناظر قرآن مجید پڑھا ہے. بہت بڑی سعادت ہے بچوں کو قرآن پڑھانا. قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں ہے. قرآن کو ناظرہ پڑھ لیا, کسی نے حفظ کر لیا, اس سے بڑھ کر کوئی نوکری نہیں ہے. تو اس طریقہ سے قرآن مجید کو سمجھنا, بچوں کو پڑھانا, اس پر عمل کرنا, یہ انتہائی اہم چیز ہے اور ضروری چیز ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی قوموں کو اللہ بلندیاں نصیب فرمائیں گے قرآن کی وجہ سے, بہت سے لوگوں کو اللہ پست کر دیں گے قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. آئیے پورے انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش پر 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. قرآن کو چھوڑا, ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا, وہاں ہندوؤں کی حکومت, یہاں مسلمانوں کے برائے نام حکومت. کیا ہے, قرآن کو چھوڑا. تو اس سے ہماری طاقت بھی ٹوٹی, معیشت بھی ٹوٹی, اللہ کی نظروں میں بھی گر گئی. اس لیے علامہ اقبال نے شعر کہا کہ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر, ہم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. قرآن کو ہم نے چھوڑا, ذلیل و خوار ہو. جنہوں نے سینے سے لگایا قرآن کو وہ عامل قرآن بنے, دنیا نے بھی ان کے قدم چومے اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا. اس لیے فرمایا جس نے نازع قرآن مجید اپنے بیٹے کو پڑھایا اللہ اس کی کوشش کرے. ایک عورت, اس کا شوہر فوت ہو گیا, دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد کئی دنوں اس کے خواب میں نہ آیا. ایک دن اس کے خواب میں آیا تو اس نے کہا, یہ بیوی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اب بہتر ہے. نے کہا کیا مطلب اب بہتر ہے؟ تو نے کہا ہاں پہلے میں عذاب میں تھا, اب کافی بہتر ہے. تو صبح اس نے غور کیا, اس نے کہا ہاں ایک کام میں نے اچھا کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے عذاب میں ڈال دیا. چھوٹا سا بچہ تھا, اس کو لے گئی قاری صاحب کے پاس. قاری صاحب نے بڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس پر اللہ نے بخشش کر دی. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے پہ اللہ نے بخشش کر دی. اور ایک آدمی فوت ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا, اللہ نے اس کی بخشش کر دی. تو اس کی بیوی سے جا کے پوچھا کہ آپ کے خاوند کو نیک تو نہیں تھے, کہ بڑے عالم دین, کو حافظ قرآن, اللہ نے کس پر بخشش کر دی؟ مطلب بیچارہ بالکل جنگ سا تھا, کچھ پڑھا ہوا نہیں تھا, لیکن صبح صبح بیٹھ کر قرآن کھول کے بیٹھ جاتا تھا. یہ کہتا تھا یا اللہ تو جو فرمائے سچ فرمایا. پڑھا ہوا نہیں تھا قرآن, قرآن کی محبت, جو بڑے ہوں پڑھتے نہیں, وہ بیٹھ کے قرآن کو شوق سے, دل کی بات میں, دل اللہ سے محبت کا شوق تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا کہ میں نے کہا یا اللہ میں اللہ تیرے قریب آنا چاہتا ہوں, آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا قرآن پڑھو, میرے پاس آ جاؤ, میرے قریب ہو جاؤ. اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو, میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو, مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, تو قرآن پڑھتے چلے آؤ, میرے پاس آتے جاؤ. ہاں, پہلے ایمان لاؤ گے, پھر پڑھو گے, پھر سمجھو گے, پھر عمل کرو گے. یہ سیڑھیاں ہیں, چڑھتے آؤ گے, پھر دوسروں کو پہنچاؤ گے, بس مجھ تک پہنچو گے, مجھ تک پہنچ جاؤ گے, اور اس کا بدلہ تمہیں جنت کی صورت میں عطا فرماؤں گا. سمجھ آئے گا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے, ماشاءاللہ ابھی حافظ جہانگیر صاحب نے قرآن مجید جو ہے مکمل کیا ہے, ناظرہ ختم کیا ہے. انشاءاللہ ان کا حفظ کا بھی شوق ہے, حفظ بھی کریں گے. ابھی میرے پاس عالم دین والا کورس بھی کر رہا ہے, بہت ہی لائق اور نیک بچہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے, ان کے والدین کے لیے اس کو بخشش کا ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ گھر میں برکت دے, خیر عافیت دے, روزی میں, گھر میں, جان میں, مال میں, اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. تو قرآن سے ہی برکتیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ماشاءاللہ مولوی جہانگیر کو شوق ہے, اذان بھی دیتا ہے, یہاں نماز بھی ڈیلی یہاں پڑھ کے جاتا ہے. مطلب اس عمر میں بچے آوارہ گھومتے ہیں, یا موبائل لگے ہوئے ہیں, یا پھر آوارہ گھومتے ہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے, ماشاءاللہ مسجد کو وقت دیتے ہیں, اپنے بھائیوں کے ساتھ آتے ہیں یہاں. تو اس طرح ہمیں سب کو چاہیے کہ ہمارے بچوں کو خیر اسی میں, ان کو مسجد سے جوڑیں, علماء سے جوڑیں, قرآن سے جوڑیں, تبھی وہ ہمیں بھی عزت دیں گے, اللہ رسول کے فرما بردار بھی بتائیں گے. ان کو آزاد چھوڑ دیں گے تو نہ ہماری عزت کریں گے, نہ اللہ رسول کی بات مانیں گے. اس لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں موت تک دین سے جڑے رہنے کے لیے, قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے اللہ توفیق نصیب فرمائے. دعا کرتا ہوں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله.
وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الذنوب ولا يصله الواسطون اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے پروردگار عالم، سارے جہاں کو آپ ہی نے سجایا، زمین آپ ہی نے بنائی، یا آسمان کو آپ ہی نے بلند کیا، ہواؤں کو آپ ہی نے چلایا، پہاڑ آپ نے بنائے، سمندر آپ نے بنائے، درخت اور درخت کے پتوں کو آپ نے بنایا. کوئی بندہ نہیں مرتا جب تک آپ کی اجازت نہ ہو، کوئی بندہ نہیں مرتا جب تک آپ نہ ماریں، کوئی نہیں بچتا جب تک آپ نہ بچائیں، کوئی سانس نہیں لیتا جب تک آپ اجازت نہ دیں. اے رب کریم، ساری کائنات کا قبضہ آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، ساری کائنات آپ کی مشیت اور ارادے سے چل رہی ہے. اے رب کریم، سبھی کو آپ نے سنبھالا، جسے جو ملا آپ نے دیا، جس سے جو چھینا گیا آپ ہی نے چھینا. ساری کائنات کے بادشاہوں کی اے رب کریم پیشانیاں آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. اے اللہ، انبیاء کو آپ نے شان عطا فرمائی، فرشتوں کو آپ نے نورانی بنایا، انسانوں کو آپ ہی نے بولنے کی قوت دی. اے رب کریم، قرآن کو آپ ہی نے اتارا، رسولوں کو آپ ہی نے بھیجا، قیامت آپ ہی لائیں گے. ساری کائنات کی قبض قدرت آپ ہی کا ہے، سارے خزانوں کی چابیاں آپ کی قبض قدرت میں ہے. سارے آسمانوں کے مالک، ساری زمینوں کے مالک، سارے پہاڑوں کے مالک، ساری کائنات کے ذرے ذرے کے مالک آپ ہی ہیں. اے رب کریم، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ، خطائیں معاف فرما، خطائیں معاف فرما. آج ہمیں دھو دے گناہوں سے، جیسے کپڑا صابن سے دھل و اجرا ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، ایسے آج ہمیں پاک کر دے، ایسے آج ہمیں پاک کر دے. ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری نالائکیاں معاف فرما، ہماری حماقتیں معاف فرما، ہماری غلط راستے پہ چلنا معاف فرما. یا اللہ، ہماری غیبتیں معاف فرما، ہماری چغلیاں معاف فرما، ہمارے حسد معاف فرما، ہمارے کینے معاف فرما، ہمارے بغض معاف فرما، ہمارے دھوکے معاف فرما، ہمارے جھوٹ معاف فرما، ہمارے زنا معاف فرما، ہماری چوریاں معاف فرما، ہمارے برائیاں معاف فرما، ہمارے غلط کاریاں معاف فرما، ہمارا کسی کو گھٹیا سمجھنا معاف فرما، کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کیا معاف فرما. ماں باپ کی نافرمانی کی معاف فرما، تیری نافرمانی کی معاف فرما. قرآن کو نہیں حق سمجھا معاف فرما، قرآن کے جو احکامات توڑے معاف فرما، جو حدیث پاک کے احکامات توڑے معاف فرما، جو سنتیں چھوڑی معاف فرما، جو تجھے ناراض کیا معاف فرما، جو تیرے حبیب کو ناراض کیا معاف فرما. اے رب کریم، تمام خطائیں معاف فرما. آج تک جو غلطیاں ہوئی ساری معاف فرما. تیرے نبی کا فرمان ہے، جب قرآن ختم ہوتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. کہ اللہ دعائیں قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں معاف فرما. یا اللہ، ہماری بگڑیاں بنا دے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار نصیب فرما. یا اللہ، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو باغ جنت بنا. جو ہم نے قرآن پڑھا، میں نے پڑھا اور انہوں نے پڑھا، اللہ سب کا ثواب تمام نبیوں کو پہنچا دے، خصوصاً ہمارے نبی کو پہنچا دے، ہمارے نبی کو اس کا ثواب پہنچا دے، تمام صحابہ کرام کو اس کا ثواب پہنچا دے، تمام ولیوں کو اس کا ثواب پہنچا، تمام اماموں کو اس کا ثواب پہنچا. آج تک جو مسلمان فوت ہوئے سب کو اس قرآن کا ثواب پہنچا دے. اے اللہ، سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچا دے، ان کو اس کا ثواب پہنچا دے. یا اللہ، تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، ہمارے دادا دادی نانا نانی کی بخشش فرما. یا اللہ، ہمارے ماموں کی بخشش فرما، ہمارے خالاؤں کی بخشش فرما. یا اللہ، جو بھی عزیز و اقارب رشتہ دار آج تک دنیا سے چلے گئے سب کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی بخشش فرما. اے رب کریم، اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، الہیت نصیب فرما، خشیت نصیب فرما. یا اللہ، بقیہ زندگی اپنا خوف نصیب فرما، بقیہ زندگی دین پر چلنے والا بنا. شہادت کی موت عطا فرما. اللہ، شہادت کی موت عطا فرمانا، شہادت کی موت عطا فرمانا. اچانک کی موت سے ہمیں محفوظ فرما، ایکسیڈنٹ کی موت سے محفوظ فرما. اللہ، آگ اور پانی کی موت سے ہمیں محفوظ فرما، آگ اور پانی کی موت سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ، ماں باپ کی فرما برداری
فرما. اے رب کریم ان سب بچوں کو لائق اور نیک بنا, ان سب بچوں کو لائق اور نیک بنا. یا اللہ ان کے والدین کو جزائے خیر نصیب فرما. اے رب کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. اے رب کریم یہ قرآن مجید ختم ہوا ہے, اللہ اسے قبول فرما, اسے قبول فرما, ایک ایک حرف کا بدلہ نصیب فرما. یا اللہ اس کا اجر ہم آپ ہی سے لیں گے, اس کا اجر ہم آپ ہی سے لیں گے. یا اللہ دنیا کے لالچوں سے ہم محفوظ فرما, دنیا کے حوث سے حرص سے ہم محفوظ فرما. اے رب کریم اپنی رضا نصیب فرما. موت تک ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما, موت تک ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما, دیر تک دور تک اپنے دین کے لیے قبول فرما. ہمارے جو دوست ہیں, عزیز ہیں, جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں, اللہ ان کے سب کی جائز حاجات پورا فرما, جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ انہوں جہانگیر کو مزید پڑھنے کی توفیق نصیب فرما, اس کو آگے عالم دین بننے کی اور دین کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی جو ہے دنیا آخرت کی خیر نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ